محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے باس کے ساتھ دبئی گئی۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر میں نے خود کو یتیم اور بے سہارا ظاہر کیا۔ باس کو بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ہم نے نکاح کر لیا۔ پاکستان واپس آئے تو میں نے لوٹ کر اپنے باپ کی خبر نہ لی، جس نے تنہا مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ایک روز شاپنگ کرنے بڑے مال میں پہنچے تو وہاں ابا نے مجھے دیکھا، بے اختیار میری طرف دوڑے چلے آئے۔ جیسے انہوں نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی، میرا شوہر آگے بڑھا اور میں بالکل گمسم اپنے شوہر کے عالیشان کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی میری آنکھوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہوں۔ پیسے کی لالچ نے مجھے بالکل اندھا کر دیا تھا۔ جس انسان نے اپنی پوری زندگی مجھے ایک اچھی زندگی دینے میں لگائی، آج میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ لیکن حیرانگی مجھے میرے شوہر کے رویے پر حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ دبئی میں ان کا اپنا کاروبار تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو، وہ میرے باپ سے ملاقات کر کے اپنے ادھار کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی بات نے مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج مال میں بابا سے ہونے والی ملاقات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے خیالات جھٹک دیے تھے۔ میں نے مال میں بھی اپنے شوہر پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ یہ شخص میرا باپ ہے۔ وہ میرے باپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی کر رہے تھے، اس کے باوجود میں نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ اگر میں نے ایک دفعہ بھی اپنی کیفیت ان کے سامنے ظاہر کی، ان کو معلوم ہو جائے گا میں یتیم نہیں ہوں۔ میرے شوہر ایک نظر مجھ پر ڈال کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا یہ انداز مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، میرے شوہر کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ فی الحال کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر سکون کا سانس اکیلے میں لینا چاہتا ہوں۔ تمہاری موجودگی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ جو انسان ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتا ہو، ہر وقت مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا ہو، میرے حقوق ادا کرتا ہو، اچانک اس کا ایسا انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ کیا ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ آج انہوں نے برا رویہ رکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا؟ ابھی میں کوئی جواب دیتی جب اچانک وہ غصے سے چلائے تھے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کمرے سے باہر جاؤ۔ ان کی بلند آواز پر میں بری طرح کپا گئی تھی اور فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ میرا دل بار بار اسی بات کی آگاہی بھی دے رہا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اور کب ماضی کے واقعات میں کھوئی مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ بچپن ہی سے میں نے اپنے سر پر ماں کا سایہ نہیں دیکھا تھا۔ شروع سے ہی میرے بابا نے مجھے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری پیدائش کے وقت امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ خاندان، دوست، احباب، محلے دار سب نے بابا کو بولا تھا کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ کی اولاد چھوٹی ہے، بیٹیوں کو ماں کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب بیٹی کو ماں چاہیے ہی ہوتی ہے، آپ تب کیا کریں گے؟ یہ اپنی نجی زندگی کی باتیں آپ کو کیسے بتائے گی؟ اپنی ذاتی تکلیف آپ کے ساتھ کیسے شیئر کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود بابا جان نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ انہوں نے سب کو صرف ایک جواب دیا تھا کہ میری اولاد ہے، میں بڑا کر دوں گا۔ اگر میں نے اس کے لیے ستیلی ماں کا انتخاب کیا
وہ سوائے میری بیٹی کو اذیت دینے کے اور کچھ نہیں دے گی۔ آج تک نہ ستیلی ماں کبھی سگی بن پائی ہے اور نہ کبھی بن سکے گی۔ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں کیوں کسی اور کی اولاد کو سینے سے لگاؤں۔ وہ دوسری اولاد کا مطالبہ کرے گی، اور میں اب مزید بچے نہیں چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کو ہی ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں کبھی بھی وہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ میرے باپ نے مجھے سکون بھری زندگی نہیں دی۔ میں جب بڑی ہوئی اور مجھے بابا کے خیالات کا علم ہوا، مجھے میرے باپ سے عشق ہو گیا تھا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ رونا آتا تھا کہ میرے بابا کتنے اکیلے ہیں۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ میں نے کبھی اپنے باپ سے بے بنیاد ضد نہیں کی تھی۔ اگر کوئی چیز ضرور چاہیے ہوتی تھی تب میں بابا سے کہتی تھی۔ البتہ میں خاموش رہتی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ میرا باپ پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ ان کی کوئی اچھی نوکری نہیں ہے، بہتر یہی ہے جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤں۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی چلی گئی، حالات تبدیل ہونے لگے۔ میرے دل میں امنگ آنے لگی تھی کہ کاش میں بھی اچھے کپڑے پہن سکوں۔ تعلیم مجھے مل رہی ہے، مگر جو آزادی اور خاندان کی لڑکیوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ موبائل ہونا چاہیے، ایک اچھی زندگی ہونی چاہیے جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور جیسے ہی یہ خیالات میری زندگی میں شامل ہونا شروع ہوئے تھے، میری زندگی بربادی کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بابا جان سے ڈرتے ڈرتے موبائل فون کا ذکر کیا تھا کہ بابا، میں میٹرک کلاس میں آ گئی ہوں، میری ہر دوست کے پاس موبائل فون ہے۔ آج کل موبائل کے ذریعے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر کوچنگ کی چھٹی ہوتی ہے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا اور میں چلی جاتی ہوں، اور پھر وہاں جا کر مجھے واپس آنا پڑتا ہے۔ جبکہ بابا جان نے فوراً سے بولا تھا کہ تم اپنے استاد کو میرا نمبر دے دو، مجھے فون کر کے وہ بتا دیا کریں گے۔ جبکہ میں نے جان بوجھ کر منع کر دیا تھا کہ بابا، ٹیچر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک بچے کو فون کر کے بتائیں۔ وہ ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپ میں میسج کرتے ہیں، اور آپ کے پاس تو پرانے زمانے کا بٹن والا موبائل فون ہے۔ میری باتیں سن کر بابا جان خاموش ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر بعد یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ ابھی فی الحال میں تمہیں موبائل فون نہیں دینا چاہتا۔ تم ابھی چھوٹی ہو، آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے۔ تمہاری ماں بھی نہیں ہے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی، شادی کے قابل ہو جاؤ گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موبائل فون گفٹ کروں گا اور اچھا والا دوں گا۔ لیکن میرے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھ بابا جان سے رہا نہیں گیا تھا، اور انہوں نے اگلے دن ہی مجھے بڑا اسمارٹ فون لا دیا تھا۔ میری زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہو۔ مجھے اب کپڑوں سے، جوتوں سے، کسی چیز سے لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے اپنا دل موبائل فون میں ہی لگا لیا تھا۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد، پڑھائی کر کے میں موبائل فون لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ دوستوں کے ذریعے مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور مزید موبائل ایپ کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا تھا، جن کے ذریعے میرے اب سوشل میڈیا کے کئی دوست بن گئے تھے، جن کے ساتھ رات دیر تک باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ اسی درمیان میری دوستی ایک کنزا نام کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً کوئی 5 سال بڑی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ اس نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم میٹرک کر چکی ہو، تمہیں چاہیے فرسٹ ایئر کے ساتھ ساتھ تم نوکری بھی کرو۔ پہل میں نے اس خیال کو سختی سے جھٹک دیا تھا کہ بابا نوکری کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے میری پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کی تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ مجھے ہر چیز دینے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ اگر میں نے ان کے سامنے نوکری کی خواہش رکھی تو وہ بہت ناراض ہوں گے،
مگر کنزا کے مسلسل دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بابا کے سامنے نوکری کی بات کہہ ہی دی تھی۔ مجھے لگا تھا بابا جان خفا ہو جائیں گے، لیکن وہ خفا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا، یہ بات میں بھی تم سے کرنا چاہتا تھا کہ تم نوکری کرو، تمہاری پڑھائی ضائع نہیں ہونی چاہیے، تم اپنے ہی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گی، میرا اسکول بھی ختم نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں 4 پیسے بھی آ جائیں گے۔ کون سا بڑی ذمہ داری پرنسپل میڈم مجھے دیں گی، ہیلپر کے طور پر بھی رکھا جائے گا۔ میں نے جب یہ خیالات کنزا کو بتائے، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرو گی، تم میری کمپنی میں لگو، تمہیں ماہانہ 30,000 روپے ملیں گے، اگر تم اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جاتی ہو وہاں تمہیں 5,000 روپے پکڑا کر یہ لوگ خاموش کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے تم تھوڑا انتظار کر لو، میں تمہارے لیے کمپنی میں بات کرتی ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ فی الحال اگر بابا جان نے مجھے اسکول کی اجازت دی ہے تو میں صرف ابھی اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں بابا کے خلاف نہیں جانا چاہتی، اور ابھی میرے پاس تعلیم نہیں ہے، کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس تعلیم چاہیے ہوتی ہے۔ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھتی ہوں، تم خوبصورتی کی وجہ سے کہتی ہو کہ مجھے وہاں نوکری مل جائے گی، لیکن فی الحال میں بابا کی بات پر ہی قائم رہوں گی جب تک میری انٹر کی ڈگری پوری نہیں ہو جاتی، میں سکول نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کنزا نے میرا بہت برین واش کیا تھا کہ تم غلط کر رہی ہو، تم اپنا نقصان کر رہی ہو، وقت ضائع ہوگا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اور اپنا اسکول جوائن کر لیا تھا۔ صبح میں کالج جاتی تھی اور کالج سے واپسی آنے کے بعد میں دوپہر کی شفٹ میں سکول چلی جاتی تھی، وہاں سے میری واپسی 5 بجے ہوتی تھی اور پھر میں گھر میں ٹیوشن کے بچے بھی پڑھاتی تھی۔ زندگی میں نے صرف اور صرف اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا لی تھی کہ اب میرا میٹرک ہو چکا ہے، مجھے بچپنا چھوڑ کر سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور سمجھداری تب آئے گی جب میں اپنا پیسہ خود کمانا شروع کروں گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوئے تھے اور میری انٹر کی ڈگری پوری ہو گئی تھی۔ اس درمیان بھی میری کنزا سے ہلکی سلام دعا تھی، میں زیادہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر میرے اور بھی کئی دوست تھے، لیکن میں نے ان کو بھی زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی، کیونکہ میں اپنے کام اور پڑھائی میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ میرے پاس کسی فالتو چیز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میرا انٹر پورا ہوا، میرا دماغ اب کھلنا شروع ہو گیا تھا۔ مسلسل 2 سال میں نے نوکری کی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یعنی 24 مہینے میں نے نوکری کی تھی، اور اس بات نے مجھے اتنا شعور دیا تھا کہ میں اب کمپنی میں نوکری کر سکتی تھی۔ میں نے کنزا سے اس حوالے سے بات کی، وہ فوراً راضی ہو گئی تھی کہ دبئی سے کچھ وقت پہلے ہی باس آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے لڑکیوں کی نوکری بھی نکالی ہے، تمہاری نوکری لگ جائے گی اور ماہانہ اب تمہیں 30 نہیں بلکہ 40,000 روپے ملے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میں نے اسے اپنی سی وی، اپنے باقی ڈاکومنٹس وغیرہ دے دیے تھے۔ اگلے ہی دن کنزا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے لیے میں نے بات کی تھی اور انہوں نے تمہاری سی وی دیکھ کر تمہیں یس کر دیا ہے۔ پہل میں گھبرائی، اب بابا جان سے کس طرح سے بات کروں گی، کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے دل و دماغ میں سب سے پہلا خیال ہی میرے باپ کا آیا تھا، اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنے بابا کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح مجھے ایک نوکری مل رہی ہے، وہ بھی 40,000 کی۔ دیکھیں، میں اس نوکری کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، مجھے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ انسان جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کے پاس شعور خود آ جاتا ہے۔ بابا جان نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا، اب آگے پڑھائی جاری نہیں رکھو،
میں تمہاری اب شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک فائنل کروں گا۔ لیکن میں اس بار سختی سے بابا جان کے ساتھ پیش آئی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے اپنی صحت دیکھی ہے، آپ اکیلے کیسے میری شادی کریں گے؟ شادی کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، شادی 2-3 ہزار میں نہیں ہو جاتی۔ میری بات سن کر بابا جان فوراً انکار کر چکے تھے کہ میں تمہارے پیسوں سے تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا، تم نے جتنا بھی کمایا ہے وہ سب تمہارا ہے، تم اسے اپنے کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے میں لگا سکتی ہو، تمہاری شادی کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ آپ جتنا میرے لیے کر سکتے تھے آپ نے کر دیا ہے۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد پر ہوتا ہے کہ وہ کب تک اپنے ماں باپ کو کمانے دیں گے، اور میں اب اپنے باپ کو کماتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے نوکری شروع کی تھی، پہلے دن ہی میری ملاقات شہروز گیلانی سے ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ میں حیران رہ گئی تھی، اتنا حسین اور خوبصورت بوس میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے بات چیت کی تھی۔ میں نے نوکری کے لیے بہت کم عمر تھی، انہوں نے فوراً مجھے رکھ لیا تھا اور بطور سیکٹری رکھا تھا تاکہ جب وہ میٹنگ وغیرہ میں جائیں ان کا مقام تھوڑا اونچا ہو، امپریشن اچھا پڑے۔ یہ سب چیزیں مجھے نامناسب لگی تھی کیونکہ میں ایک بہت ہی عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن نوکری اور پیسہ انسان کو سب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نوکری شروع ہو چکی تھی اور میں نے کمپنی جانا شروع کر دیا تھا۔ شروعات کے دن مجھے بہت مشکل لگے تھے کیونکہ جب مجھے کام سمجھایا گیا تھا تو مجھے اتنی آسانی سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک انسان جو 5 گھنٹے اسکول میں نوکری کرتا ہو، چھوٹے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا ہو، اس کے سر پر اتنی اچانک بڑی ذمہ داری آ جائے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر کنزا نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا کہ تمہیں ہر نظام اب طریقے سے لے کر چلنا ہوگا۔ اگر باس نے تمہیں اپنی سیکٹری بنایا ہوا ہے یعنی آگے بھی تمہارا پروموشن ہونے کا چانسز ہے، اب تم تھوڑی سمجھدار ہو جاؤ۔ اس کی باتوں نے مجھے واقعی حوصلہ دیا تھا اور میں نے محض 15 دن میں ہی کام سیکھ لیا تھا۔ اب میں زیادہ تر ان کے ساتھ باہر ہوٹل وغیرہ میں میٹنگ اٹینڈ کرنے ہی جاتی تھی۔ اسی درمیان انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ میں اب ان کے ساتھ دبئی چلوں۔ پہلے پہل میں نے انکار کر دیا تھا کہ بابا جان نہیں مان پائیں گے۔ یہ بات میں نے ان کو نہیں بتائی تھی، میں نے صرف ان کو اتنا ہی بتایا تھا کہ میرے خاندان کے لوگ تھوڑے سخت مزاج ہیں، کہیں وہ برا نہ مانیں۔ دراصل کنزا نے نوکری کی شروعات میں ہی مجھے منع کر دیا تھا کہ اپنے بابا کا ذکر ان کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر تم ان کے سامنے یہ ظاہر کرو گی کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تمہیں پیسے بھی اچھے ملیں گے اور یہ پروٹوکول بھی اچھا دیں گے، کیونکہ ان کے دل میں غریب اور یتیم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ دیکھو میرے بابا زندہ ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے یہی ظاہر کیا ہوا ہے کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش تھی، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ میری سیکٹری ہیں، آپ کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور آپ کو میرے ساتھ دبئی جانا ہی پڑے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ بابا جان اتنے سخت مزاج کے تھے کہ وہ کبھی مجھے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں بابا جان کو بغیر بتائے چلی جاتی ہوں، واپس آنے کے بعد ان کا سامنا کر لوں گی۔ باپ ہیں، جان سے ماریں گے نہیں، میری بات سن لیں گے۔ میں نے ایک خط چھوڑا تھا اور اپنے باس کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ ٹرپ میرے لیے کیسی مشکلات لے کر آنے والا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھی میرا دل بہت بری طرح سے ڈر رہا تھا، کیا مجھے جانا چاہیے؟ جس باپ نے مجھے زندگی بھر
ایک ایسی زندگی دی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، کیا میں اس باپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ مگر اب ہوائی جہاز پرواز کر گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے باس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا اور بولے، ارے آپ ڈرے نہیں، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ آپ کا پہلا ٹرپ ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ بس آنکھیں بند کر لیں، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ان کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ واقعے میں تھوڑی دیر میں ہی میں نے خود کو سنبھال گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم دبئی پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم سیدھا میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ مہمان آ گئے تھے۔ وہاں ہم نے میٹنگ بہت اچھے طریقے سے کی تھی اور پھر ہوٹل چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں پر ہم ہی ٹھہریں گے، مگر وہاں جا کر سر نے صرف اتنا بولا تھا کہ یہاں آپ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیں، اس کے بعد ہمیں میرے بنگلے پر جانا ہے۔ میں حیران ہو کر بولی تھی، کیا آپ کا یہاں گھر ہے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولے، ظاہر سی بات ہے، جب میں یہاں بزنس کر رہا ہوں تو رہنے کے لیے جگہ تو لوں گا نا۔ اب ہر دفعہ اتنے مہینوں کے لیے اگر میں آؤں تو کیا میں صرف ہوٹل میں رہوں گا؟ ان کی بات واقعی ہی مناسب تھی۔ مجھے لگا تھا کہ 3 کمرے کا کوئی فلیٹ ہوگا، لیکن جب ہم ان کی رہائش گاہ پر پہنچے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایسا گھر میں نے ٹی وی ڈراموں میں بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت، میرا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ کیا باس اتنے امیر ہیں؟ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگ گئے تھے۔ مجھے الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا اور کسی شہزادی کی طرح میرا خیال رکھا جا رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی ملازمہ آ کر مجھے جوس دے رہی ہوتی تھی، کوئی کھانا دے رہی ہوتی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے باس مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی ایسی زندگی کا اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے خیالات کنزا سے ظاہر کیے تھے۔ تب اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آج تک باس کبھی کسی سیکرٹری یا کسی امپلائی کو دبئی لے کر نہیں گئے۔ تمہارے پاس موقع ہے، تم ان کو اپنی طرف مائل کرو اور اپنی زندگی ان کے ساتھ شروع کرو۔ زندگی بہت بڑی ہے، تمہارے بابا تمہاری شادی کسی غریب آدمی سے کروا دیں گے۔ بہتر یہی ہے تم اپنے لیے مناسب فیصلہ لو۔ اس کی بات مجھے درست لگی تھی اور میں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا تھا کہ میں باس سے بات کرتی ہوں اور اپنی زندگی ان کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ ایک لڑکی اپنے لیے ہمسفر منتخب کر سکتی ہے۔ مجھے ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا تھا، ایک نہ ایک دن انہیں چھوڑ جانا تھا۔ لیکن میں نے بہت ساروں کو یہ بات کیسے بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں؟ وہ اگر مجھ میں دلچسپی لے رہے تھے تو صرف یہی سوچ کر کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں۔ اس کے باوجود میں اتنی باہمت رہتی ہوں۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باس کو یہ نہیں بتانا کہ میرے بابا جان زندہ ہیں۔ ان کے سامنے یہی ڈرامہ جاری رکھنا چاہیے۔ ہماری واپسی اسی دکان 2 دن کے بعد ہو گئی تھی واپسی، اور اس درمیان میں نے بند لفظوں میں اپنے دل کا حال باس کو بتا دیا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بہترین وقت تھا اور میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ باس تھوڑا سا ناراض ہوں گے، لیکن ان کا رد عمل میری سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے میری سوچ کو بڑھاوا دیا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ پاکستان واپس جا کر تبدیل نہیں ہوں گی، جبکہ میں بھی اپنے دل میں خود کو پکا کر چکی تھی۔ مجھے ڈر اب بابا جان کا تھا کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی۔ 2 دن کے بعد جب میں گھر پہنچی تو بابا جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں دبئی گئی ہوئی تھی بزنس ٹرپ پر، وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پورا دن بات نہیں کی تھی۔ خاندان والوں نے بابا جان کا دل و دماغ بہت زیادہ خراب کر دیا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرانی باتیں
بھول گئے تھے اور میرے معافی مانگنے پر راضی ہو گئے تھے۔ 2 دن انہوں نے زبردستی مجھے گھر میں رکھا تھا کہ تم کام پر نہیں جاؤ گی۔ بابا جان کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے میں گھر میں ٹھہر گئی تھی۔ اس درمیان سر کا بار بار مجھے فون آ رہا تھا کہ آپ کام پر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ آپ کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے؟ میں نے صرف یہی بہانہ کیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت ریسٹ چاہیے۔ انہوں نے مجھے زور دیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کہاں رہتی ہیں مجھے ایڈریس دیں۔ لیکن میں نے بات کو گھما دیا تھا کہ میں ایک رشتہ دار کے گھر میں رہتی ہوں، آپ وہاں نہیں آ سکتے، میرے لیے مشکل ہوگی۔ 2 دن کے بعد جب میں یونیورسٹی کے لیے کمپنی کے لیے واپس گئی تو باس نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا تھا اور مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے 2 دن نہ جانے پر انہوں نے بہت ساری باتیں اپنے دل و دماغ میں سوچ لی تھی۔ میں اسی پر راضی ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا جب تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو شادی دھوم دھام سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح میرے گھر پر سادگی سے کر لیتے ہیں، ولیمہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں دھوم دھام سے کروں گا۔ میں نے ہاں بول دی تھی اور اسی پل ہم سر کے گھر چلے گئے تھے۔ وہیں پر میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور میں اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر سر کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں بابا جان کے پاس چلی جاؤں، ان کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں، لیکن میں نے کہ کیا قدم اٹھایا ہے، انہیں ہر تفصیل بتاؤں۔ لیکن مجھے اب ڈر تھا کہ میں ایک ایسے انسان کی بیوی ہوں جس کے ہاتھ میں پاور ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ میں جھوٹ بول کر ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں اب ایسی زندگی کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انسان کے ہاتھ میں اگر چند پیسے آ جائیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی پر امن تھی، مجھے بابا جان بہت یاد آتے تھے، میرا دل بہت زیادہ روتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے دل میں پہرے بٹھا لیے تھے۔ اب بابا جان سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اپنے دل کو سمجھانا ہوگا۔ راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی اس خیال سے کہ میرا باپ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ انہوں نے میرے خاطر دوسری شادی نہیں کی اور میں نے اپنے مفاد کے لیے انہیں چھوڑ کر آ گئی، انہیں جیتے جی مار دیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، میں اتنی بری بیٹی کیوں ہوں، پیسوں کی خاطر میں نے ایسا کیوں کیا؟ مگر اب میں بے بس ہو گئی تھی، اور اس حد تک بے بس ہو گئی تھی کہ اگر میرا دل بھی چاہے تو تب بھی میں بابا جان سے نہیں مل سکتی۔ مجھے میرے شوہر کا مزاج معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو وہ اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے تھے۔ میرے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، باپ سے پہلے ہی میں لڑ چکی تھی۔ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے قیامت کے دن ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اب تمہارے لیے تمہارا باپ واقعے میں مر چکا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، اور میں آج اپنے شوہر کے ساتھ مال شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس بات سے انجان کہ آج میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ ارد گرد سے بیگانہ ہو کر شاپنگ کر رہی تھی جب اچانک مجھے دائیں جانب میرے باپ کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے ذہن کا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، بابا میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، لال آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، حالت بھی کافی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ قریب آتے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ میری آنکھیں بھر آئی تھی اور میں رو پڑی تھی۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے جب اچانک میرے شوہر نے میرے بابا جان کو زور سے پیچھے دھکیلا تھا، میں پریشان ہو کر آگے بڑھی تھی۔
جب میرے بابا کا گریبان تھام کر میرے شوہر بولے، میرے پیسے نکالو جو تم نے ادھار مجھ سے لیا تھا۔ تم کیا سمجھے تھے کہ کبھی میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی؟ میرے پیسے دو، اچھا ہوا آج تمہاری اور میری ملاقات یہاں ہو گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے پیسے نکالو۔ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کے اس رد عمل کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے باپ سے کون سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ کہتی جب ایک بار پھر وہ دھاڑے تھے، تم میرے پیسے دے رہے ہو یا پھر میں پولیس کو بلاؤں؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم بھاگ جاؤ گے اور میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کا ہاتھ تھامنے کی؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو روکوں، یہ میرے بابا جان ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں، خدا کے لیے رک جائیں۔ مگر میرے دل میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ اگر میں نے ایسا کچھ بھی کیا میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، وہ جھوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بابا سے کون سے ادھار کے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ابھی وہ دوبارہ ان کو جھنجھوڑتے، اسی درمیان سیکیورٹی گارڈ آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بابا جان اور میرے شوہر دونوں کو الگ الگ کیا تھا، جبکہ میں ایک طرف کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ میرے بابا میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے تھے، میں تمہارے پیسے دے دوں گا، مجھے تمہارے پیسے یاد ہیں، اور ہاں تمہاری بیوی میری بیٹیوں کے جیسی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، میں صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا جان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل رک گیا تھا، لیکن ان کی بات کو کور کرنا مجھے سکون دے گیا۔ شاید ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں بتانا نہیں چاہتی کہ یہ شخص میرا باپ ہے۔ میرے شوہر نے میرے باپ کو انگلی دکھائی تھی اور چلا کر بولے، صرف اور صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تمہارے پاس بھولوں مت، مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، تمہارے گھر میں گھس کر تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ جس کا تم نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میرا پیسہ مجھے واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر میرے قریب آ گئے تھے، میری کلائی کو تھاما تھا اور باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ میں نے بے بسی سے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی بے بسی مجھے رکنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں اس وقت اس حد تک مجبور تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے زور زبردستی گھر لے آئے تھے اور اب انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ انہوں نے کیوں کیا تھا یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ لیکن بابا اور میرے شوہر کا ایسا کون سا ادھار تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا؟ کافی دیر تک میں باہر بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ اکثر میں نے اپنی خالہ کے منہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ یہی سوچ کر میں کچن میں گھس گئی تھی اور میں ان کے لیے کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ میں نے ان کی پسند کی نہاری بنانے کا سوچا تھا۔ کھانا بنانا مجھے شروع سے ہی آتا تھا، اماں کا نہ ہونا میرے لیے بہت بھاری تھا۔ بچپن ہی سے میں کچن میں گھس گئی تھی اور کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لیا تھا۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے شوہر کے لیے نہاری اور روٹیاں بنائی تھیں اور کھانا لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نے کئی دفعہ کھانا وغیرہ بنایا تھا اور میرے شوہر نے بہت شوقوں سے کھایا تھا۔ ان کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ میں کمرے میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی جب میرے شوہر کی غصے بھری آواز سنائی دی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کمرے سے باہر جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے سے نکالا تھا، پھر منہ اٹھا کر آ گئی ہو۔ ان کی باتیں سن کر میں گھبرا کر بولی، آپ نے صبح بھی ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اب کھانا کھا لیں۔ میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کی نہاری بنائی ہوئی ہے اور بہت محنت سے بنائی ہے، اور آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ مال جانے سے پہلے تو آپ کتنے اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے تھے، اب اچانک اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟
میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑے، تمہاری اصلیت مجھے معلوم نہیں تھی، اب تمہاری اصلیت مجھے پتہ چل گئی ہے۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میرا تم وہ روپ دیکھو گی جس کا کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری اب انتہا ہو گئی تھی، بے شک میرے دل میں یہ ڈر موجود تھا کہیں میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دیں، لیکن اس طرح میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے حقیقت کا پردہ چاک کرنا ہی تھا۔ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا تھا اور زمین پر ہی ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی تھی اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، کیا بات ہے؟ ایسی کون سی میری اصلیت آپ کو معلوم ہوئی ہے جو آپ مجھے کمرے میں بھی برداشت نہیں کر رہے؟ آپ مجھے سب کچھ بتائیں، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے مجھے سچائی کا علم کیسے ہوگا؟ لڑائی بھی تب کرنی چاہیے جب حقیقت معلوم ہو۔ مجھے بات ہی نہیں پتہ اور آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر بولے، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تم یتیم ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اپنے جیتے ہوئے باپ کو مار ڈالا۔ ایک دفعہ بھی تمہیں اس آدمی کا خیال نہیں آیا جس نے تمہارے لیے دوسری شادی نہیں کی، جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور تم نے چند پیسوں اور عیاشی کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ان کو پلٹ تک نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے شوہر کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ مزید بولے، کس رشتہ دار کے گھر میں تم رہتی تھی، آج تم ان سے ملا کر لاؤ۔ معلوم تو ہو کہ میری بیوی کس خاندان میں پلی بڑی ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو اگر میں گہرائی میں نہیں گیا تو کیا مجھے سچائی کبھی معلوم نہیں ہو پائے گی؟ اب تم سچائی اپنے منہ سے بتا رہی ہو یا پھر میں سختی سے پیش آؤں؟ ان کی بات سن کر میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ واقعی ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی مجھے اب حقیقت بتا دینی چاہیے یا میرے شوہر ہوا میں تیر چلا رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ اڑتا ہوا تیر خود پر لینا چاہیے؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، مگر فی الحال میں پھنس گئی تھی۔ میں اب جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سر جھکا کر روتے ہوئے الف سے لے کر یہ تک سب بتا دیا تھا کہ زندگی اتنی مشکل ہوگی، میں اتنی زیادہ آسائشیں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور مجھے ان سے میری بات پر وہ بھی ناراض ہو گئی کر بولی، اگر مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتا دیتی تو کیا میں تب بھی تم سے شادی نہ کرتا؟ میں نے جب تمہاری جانچ پڑتال کیے بغیر شادی کی ہے تو تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا میں تب بھی تم سے شادی کرتا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ محبت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تم بے سہارا ہو، تم یتیم ہو۔ مجھے تم سے محبت تمہارے اخلاق، تمہاری خوبصورتی اور تمہارے انداز سے ہوئی تھی کہ تم کتنی سلیقہ مند اور باوقار ہو۔ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تم یتیم ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اور جس آدمی کا آج میں نے مال میں گریبان پکڑا ہوا تھا وہی آدمی تمہارا باپ ہے نا؟ سچ بتانا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، یعنی واقعی انہوں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور میں وہ اڑتا ہوا تیر خود پر لے چکی تھی۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں پتہ ہے آج میں نے تمہارے باپ کا گریبان جان بوجھ کر پکڑا تھا، صرف اس آس امید پر کہ تم آگے بڑھ کر مجھے روکو گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھکا کر روتے ہوئے بولی، میں نے صرف یہ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اگر آپ کو سچائی معلوم ہوئی آپ مجھے طلاق دے دو گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ آپ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔
اور اگر آپ مجھے طلاق دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ میرا بازو تھام کر بولے، میرا نام شہروز گیلانی ہے، اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا کاروبار، گاڑیاں سب ایسے ہی نہیں بنائیں، مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے، رشتوں کے ساتھ بھی اور کام کے ساتھ بھی۔ اگر میں نے تم سے شادی کی ہے تو تمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری ہے، اگر تم کوئی غلطی کرو گی وہ غلطی بھی میری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا ہر کیا ہوا کام میرا ہے، کیونکہ تم سے میں نے شادی کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا علم شادی کی پہلی رات ہی ہو گیا تھا کہ تمہارا باپ زندہ سلامت ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں نکاح سے ایک دن پہلے ہی جانچ پڑتال کروائی تھی، لیکن مجھے تم سے اتنی محبت تھی کہ میں نے جان بوجھ کر خاموش رہا تھا، اور پھر اندرونی معلومات لے کر میں تمہارے باپ تک پہنچا اور ان کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ان کو میں نے 1 روپے کا ادھار نہیں دیا ہے۔ آج میں نے ان کو مال بلایا تھا صرف اس لیے کہ تم ان سے مل پاؤ۔ میں تمہاری راتوں کی بے سکونی دیکھتا تھا، نمازوں میں تمہیں روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ مجھے نظر نہیں آتا میری بیوی کس تکلیف سے گزر رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ وہ مزید بولے، مال میں یہ تماشا صرف میں نے اس لیے کیا تھا کہ شاید تم تڑپ کر اپنے باپ کو بچاؤ گی، میرے اور ان کے درمیان آ جاؤ گی، تم خود اپنی حقیقت اپنے منہ سے بتاؤ گی، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا میں تمہیں اتنے سخت طریقے سے رکھتا ہوں کہ تم کبھی میرے سامنے سچ بھی نہ بتا پاؤ؟ اگر اس کے علاوہ بھی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا تم سے کچھ بھی برا ہوا ہو، کیا تم اسی طرح مجھ سے ڈر کر رہو گی؟ ہم دونوں کے درمیان پیسہ، جائیداد اور رتبہ نہیں آنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ایک دوسرے کی ہیں، ہماری محبت، ہمارا فائدہ، ہمارا منافع بھی ایک دوسرے کا ہے۔ تو اس طرح اگر تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اور میں نے تمہیں معاف کر چکا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارے بابا اس رشتے سے بہت خوش ہیں، لیکن وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے شکایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان کو روکا ہے کہ جب تک وہ خود آپ کی دہلیز پر چل کر نہیں آئے تب تک آپ نے نہیں ملنا اور نہ ہی اسے معاف کرنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور ان سے روتے ہوئے معافی مانگی تھی کہ یہ سب کنزا کا کیا دھرا ہے۔ اس نے میرے دل و دماغ میں یہ خرافات پیدا کی تھی کہ آپ یتیم لڑکیوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور میں اس بات کو قبول کر رہی ہوں کہ میں آپ کی شان شوکت دیکھ کر آپ پر مر مٹی تھی، لیکن اب جب سے میری شادی آپ سے ہوئی ہے میں آپ کو کھونے کے خیال سے ہی ڈر جاتی ہوں، اور اسی خیال کے تحت میں نے اب تک سچائی سے پردہ نہیں ہٹایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، خدارا مجھے معاف کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے فوراً سے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا اور پھر بابا جان کی طرف چلے گئے تھے۔ بابا جان کا گھر آج بھی ویسا ہی ہے، میرے کمرے کی ہر چیز جیسی میں چھوڑ کر گئی تھی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، جبکہ بابا جان کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ میں نے بابا جان سے رو کر معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اولاد ہوں، اولاد نادان ہوتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ تو بابا ہیں، آپ معاف کر دیں۔ مجھے لگا تھا کہ بابا جان دھتکار دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، مجھے سمجھایا تھا کہ میری جان اس طرح جھوٹ پر زندگی شروع نہیں کرتے، جھوٹ انسان کو سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھو، تمہارے لیے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، تو تمہیں ہر چیز ملی ہوئی ہے، تم نے پیسوں کی خاطر اپنے باپ کو کیوں چھوڑا؟ ان کے اس سوال نے مجھے بہت تکلیف دی۔
میں نے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی آپ کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو اس طرح یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن بابا جان نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ میری بیٹی کا گھر ہے، میں یہیں پر رہوں گا، میں ٹھیک ہوں، بس تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہنا۔ میرے شوہر نے بھی ان کو بہت دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، کون سا آپ ہمیں تنگ کریں گے۔ لیکن بابا جان راضی نہیں ہوئے تھے، مگر اب مجھے پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ بابا جان کا اکیلا پن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں نے بابا جان کی شادی ایک بزرگ خاتون سے کروائی تھی۔ وہ بہت زیادہ بزرگ نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ بابا جان اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن میں زور زبردستی کی وجہ سے مان گئے تھے۔ میں اب اپنی زندگی میں پرسکون ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا ہے اور میں ایک بہت ہی خوبصورت شوہر سے بھی نوازا ہے جو میرے ہر دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو جھوٹ پر شروع نہ کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں اور جتنا آپ کے پاس موجود ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ یہ دنیاوی دوستیوں سے اجتناب کریں جو آپ کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے، کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔